رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا در و مدار نیت پر ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یا رحمک اللہ کہہ کر دینا۔ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے بغیر تحقیق کے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے نفسانی خواہشات میں کمی کا باعث ہوگا۔ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، اگرچہ غرض آلود ہوں۔ تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضرور دیکھنا چاہیے، خواہ تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ
چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا۔ اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراہ گاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراہ گاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراہ گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو فروخت کرتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت قرض وغیرہ کا فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہے۔ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن فضول خرچی اور تکبر کے بغیر۔ رزق دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوئی ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مومنین کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ بدن میں سے جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار آنے میں شریک ہوتا ہے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیچھے پیٹھ برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔